رانا صاحب میں آپ سے یہ آغاز کرنا چاہوں گی، مذاکرات کی جو بات ہے ہم تو سب کنفیوژن کا شکار ہیں، آپ لوگ چاہ رہے ہیں بات کریں، یہ شرط موجود ہے کہ 9 مئی کی یہ لوگ معافی مانگیں اور اس کے بعد بات ہو سکتی ہے، یا بالکل بند ہے دروازہ مذاکرات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پرائم منسٹر شہباز شریف نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ ملک کی بقا ترقی کے لیے بات چیت کرنی چاہیے، اس کو پی ٹی آئی نے رد کر دیا. ابھی اچکزئی صاحب کے تھرو جو ہے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو ان سے انٹریکٹ کرے گی، لیکن بالکل یہ ڈیمانڈ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جب تک چیزیں سیٹل نہیں ہوتی تو مذاکرات کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں ایک جماعت میں جو معافی مانگنا 9 مئی کے معاملات سیٹل ہونے کے مترادف ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو قانونی پہلو ہے، ایک تو مورل اور ایتھیکل بات ہے کہ اگر آپ معافی مانگتے ہیں تو آپ اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں جو آپ کے اوپر آتی ہے، اور پھر کم از کم ہم بات چیت کی طرف بڑھنے کے لیے بڑھ سکتے ہیں سمپلی. تو یہ لیگل اور وہ چیزیں تو رہیں گی جو رہنی ہیں، لیکن ایک مورل اور ایتھیکل چیز وہ ہو جاتی ہے کہ ابھی تو دیکھیں کیا ان کا موقف ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن ہے، 9 مئی جو ہے وہ تو پی ایم ایل این نے کرایا، 9 مئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا. تو ابھی تو یہ ذمہ داری کا احساس معافی ہی نہیں مانگتے کر ہیں تو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا، جس کے چانسز ہمیں کم ہی نظر آتے ہیں. دیکھیں تو پھر کیسے معاملات آگے بڑھیں گے جب اس ملک کے اندر ایک اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور اس ملک کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے ایک پوری کاوش کی جاتی ہے، اور آپ کہیں کہ اس پہ مٹی ڈال کے ہم آگے بڑھ جائیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. پھر اگر ہم مٹی ڈالیں گے اور آگے بڑھیں گے تو پھر تو ہم انارکی کو دعوت دے رہے ہیں، پھر تو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آگے بھی ایسے کام کرتے رہیں. اور میرے خیال سے کیونکہ مہذب معاشروں کے اندر جب اس قسم کے الزامات ہوتے ہیں تو وہاں معافی کا آپشن ریاست نہیں دیتی، لیکن آپ لوگ بار بار معافی کا آپشن بھی دے رہے ہیں. میں نے بھی آپ کو کہا ہے کہ معافی کو آپ اس لیگل پوائنٹ آف ویو سے نہیں جوڑ سکتے، وہ رہیں گے، لیکن کم از کم آپ بات چیت کی کرنے کے لیول پہ تو آپ آ